آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، برادران گرامی، عزاداران امام مظلوم، دامن وقت کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے یقیناً ذکر آل محمد ہو گیا، فیض مجلس حاصل کیا گیا. ایصال ثواب کے لیے ہم نے اس دولت کو اپنے ساتھ رکھا جو ایک ہی وقت میں پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی اور آگے چلے جانے والوں کے لیے بھی سبب ہدایت قرار تھا. احسان ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں حریص عمل بنایا، مگر عمل سے پہلے دولت ایمان عطا کی. اور یقیناً انسانیت کو خسارے سے نکلنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے اسلام نہیں ایمان کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بدقسمتی یہی ہے جو ابھی مجھ سے پہلے آپ نے پڑھا اور سنا کہ اہل بیت کے اسیر بچے بھی خوبی سے یہی سوال کرتے تھے. آذانوں میں اللہ کی کبریائی بھی ہے، مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر بھی ہے، اور پھر ہمیں اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے، تو پھوپھی اماں یہ امت کس کی ہے اور اجر رسالت کیا دیا جا رہا ہے؟ بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے کتاب خدا لی، عظمت کتاب کے قائل ہوئے، مگر تقدس سے حرف رہ گیا، معنی و تعویل سے محروم رہ گئے. اور پروردگار نے اس کتاب کو لاوارث نہیں رکھا. جیسے ابھی آپ نے سنا نبی کی گواہی کے لیے گواہ ساتھ آیا، مگر میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا جب تک نبی آتے رہے گواہ کی صورت باقی رہی. مگر امامت کی شان یہ ہے کہ جب اللہ نے اس نور کو کامل کیا تو رسول کی رسالت دنیا پر ان کی گواہی سے نہیں علی کی گواہی سے مکمل ہوئی، اور علی کی امامت دنیا کے انتخاب سے نہیں رسول کی رسالت کے ذریعے تکمیل ہو. جزاکم الاحسان الا الاحسان کی منزل تھی. باپ یا ماں کی بات نہیں کر رہا کہ ابو طالب کو ان کے احسان کا بدلہ ملا یا ختیجہ نے ان کے احسان کی جزا پائی. اللہ نے ختیجہ کو دولت دنیا سے دادا نور سیدہ سے بہرامند کیا، اور ابو طالب کو دولت دنیا سے زیادہ امامت کے لیے وہ قدر منتخب کیا تھا جس کی نسل کو ظلم سے پاک قرار پہلے کیا. مگر دنیا نے خود کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں قدم رکھا اور ابو طالب کو کہا کافر ہے، تو یہ اللہ نے اس کا بدلہ لیا کہ مسلمان جب کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، تو اللہ کہہ رہا تھا یہ عرب کے بدو کہتے ہم اس ایمان لائے ایمان لائے. حبیب ان سے کہو یہ ایمان نہیں لائے، اسلام قبول کیا. کیونکہ یہ ابو طالب کے اسلام کے دشمن تھے تو خالق نے ان کو ایمان تک نہیں پہنچنے دیا، اور ابو طالب کو کل ایمان کی دولت دے کر بتایا جہاں اسلام نہیں وہاں ایمان ہوا کرتا. اور آزمائش کی منزلوں پر قرآن نے بھی خسارے سے جب نکالا تو دروازہ اسلام سے نہیں. کون ہے جو خسارے سے نکلا؟ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ تمام انسان خسارے.
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اسلام والوں کی بات نہیں کر رہا، ایمان والوں کی بات کر رہا ہے. اور اسلام لانے والے ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو زبان سے نہیں کہتے مگر کردار ایسا ہے کہ پتہ چلتا ہے ایک آغوش میں نور رسالت پل رہا ہے تو دوسرے میں نور ولایت کو. اسی لیے سرنامہ کلام میں نے جو آیت پڑھی سورہ تغابن کی آیت فَآمَنُوا، فوراً ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اسی نور پر جسے ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا. اب جسے نور ہی کا نہ پتا ہو تو اسے رسالت کی کیا خبر ہوگی؟ رسول کی رسالت سے بھی پہلے جو صورت تھی اسے نوری صورت کہا جاتا ہے. اللہ کا نور کیا ہے یہ بحث ہی نہیں کر سکتا کہ وہ نور تھا تو یہ بھی نور ہے. نہیں، وہ کہاں تھا مجھے یہ نہیں پتا چلتا، اس لیے کہ اگر وہ تھا یہ نہ تھے تو مجھے ماننا پڑے گا وہ اور ہے یہ اور ہے. مگر یہ میرے مولا کا قول ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، مگر خبردار گمراہ نہ ہونا، وہ رہتا ہے ہم رہتے. مگر مشیت تلاش کرنی ہو تب بھی مشیت خدا نہیں ملتی. آل محمد راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد آل بیت محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کلمہ پڑھوں، لا الہ کا اقرار کروں اور پھر نفس کی مانوں. یہی تو ابلیس کا کام تھا. تکبر اس نے اپنے نفس کی وجہ سے کیا. یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کہہ کون رہا، یہ دیکھ رہا تھا کہ کس کے لیے حکم ہے. یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ مجھے کس سے بنایا، یہ دیکھ رہا تھا کہ اسے کس سے بنایا. جو مادے پہ نگاہ رکھے وہ ابلیسیت کے ساتھ چلتا ہے، اور جو ظاہر میں چھپے ہوئے نور کو پہچان لے اسے ایمان کہتے ہیں. ابلیسیت یہی تھی کہ ظاہر کو دیکھتے تھے باطن کو نہیں پہچان رہے تھے. آج بھی کلمہ کو یہی خطا کر رہا ہے کہ آمنہ کا لال ہم جیسا 40 سال تک نعوذ باللہ نبی نہیں تھا، 40 سال کے بعد اچانک نبوت دے دی گئی. جسے اچانک دیا جائے اسے اللہ کا فضل نہیں کہتے. فضل یہ ہوتا ہے کہ ابھی مجسم بھی نہ ہو اور اس کے لیے سوچ لیا جائے، اس کے لیے ارادہ کر لیا جائے. چاہتا یہ ہے کہ میں اپنے نبی کو اس منزل تک لے جاؤں گا جہاں مصطفیٰ راضی ہو جائے. تو جو مصطفیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور جو اس کو راضی کرنا چاہے انہیں چھوڑ کر اسے ابلیس کہتے ہیں. ابلیسیت ہے کہ سجدہ ہے اسے جو سمتوں کا ہی محتاج نہیں ہے. آل محمد کے ساتھ یہی ہوا. تمہارے نبی کو گواہ کی ضرورت نہیں تھی، مگر منکرین کی جماعت میں اللہ نے آل محمد کو کتاب کا نہیں، کتاب کو آل محمد کا محتاج بنایا. ان کے لیے کہا صادق والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے صدق دے کر، اور صدق کے ساتھ ساتھ ہے تصدیق کرنے والا، اور یہی تو ہے جو متقی ہیں. اور یہ جو چاہیں گے جو چاہیں لہم ما یشاؤون عند ربہم اپنے رب سے پالیں گے. گویا آل محمد کو اللہ نے صادق بھی کہا اور مصدق کے ساتھ ساتھ صدق لانے والا بھی کہا. گویا قرآن نہ ہوتا اگر مصطفیٰ کے لبوں پہ نہ آتا، قرآن نہ ہوتا اگر صادق کی زبان سے مجھ تک اور آپ تک نہ آتا. احسان ہے اس نبی کا جس کے لیے اللہ نے یہ منصب رکھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو نبی دے
وہ لے لو، جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ. اسی کی اطاعت کا نام ہے میری اطاعت. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی نبی اپنی طرف نہیں اس کی طرف بلا رہا تھا، مگر بلانے کا انداز یہ ہے کہ وہ عین علم ہے، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو اللہ تک جانا چاہتا ہے اسے میرے علم تک پہنچنا ضروری ہے، اور میرے علم جس راستے سے عطا ہوتا ہے اسے علی کہتے ہیں. اگر دنیا نے علی کے دروازے کے مقابلے میں کیا کیا، یہ تاریخ اسلام پڑھ لو، جا کے دیکھ لو کہ دروازہ کس کا تھا جسے جلایا گیا تھا، اور اس ایک دروازے جلنے کے بعد کربلا کی بنیاد پڑی تھی، اور آج تک اس کا وارث لہو رو رہا ہے کہ امت نے اجر رسالت نہیں ظلم کی انتہا کر دی. خدا کی قسم میرا معصوم امام فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی، فرقان بھی دیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور جب معصوم سے اس کی روایت کی، اس آیت کی تعبیر لی تو مولا نے فرمایا کتاب سے مراد موسیٰ کو دی جانے والی کتاب تھی جو الواح کی صورت میں تھی، اور فرقان سے مراد نور محمد و آل محمد تھا. یعنی اللہ نے توریت عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ ایمان لاؤ کتاب پر بھی اور فرقان پر بھی. موسیٰ کے منتخب کیے ہوئے بھی اس بات پر اٹک گئے، رک گئے جہاں ابلیس رکا تھا. ابلیس جب تک ملائکہ کا استاد بن رہا تھا، جب تک منصب مل رہا تھا تو یاد نہیں تھا کہ میں ناری ہوں یہ نوری ہوں. ابلیس کو اگر یہ مادیت نظر آنی تھی تو اس وقت نظر آنی چاہیے تھی نا کہ جب نوری مخلوق کے درمیان معلم بنا ہوا تھا، استاد بنا ہوا تھا. مگر ابلیسیت اسی کو کہتے ہیں جب تک خود ملتا رہے، جب تک خود کو مرتبہ ملتا رہے تو سامنے والے کی مادیت میں بھی نگاہ نہیں کرتا، مگر جب کہیں خود سے چھن جائے تو سامنے والے پر وار کیا کرتا ہے. مگر آل محمد نہ ان جیسے تھے نہ ہوں گے. یہ صادق ایسے ہیں کہ اگر کہہ دیں کہ درزی کے پاس کپڑے ہیں تو پھر ملک نہیں رہتا، پھر وہی لانا کام نہیں رہتا، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے اب جاؤ اور دفتر بات کرو، اور جب کوئی پوچھے کون تو یہ کہنا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. میں کہاں سے لاؤں وہ ملک تمہیں سمجھاؤں کہ جو کبھی سیدہ کی چکی چلاتے تھے، کبھی گہوارہ حسین جلاتے تھے، کبھی اس گھر کے بچوں کے لیے کپڑے لاتے تھے. یہ تو ملائکہ کا کام تھا نا جو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے. تو جن کی عبادت معرفت محمد و آل محمد پر ختم ہوئی ان لوگوں کے درمیان مسلمان نہ جانے کون سی عبادت کر رہے ہیں جہاں آل محمد قضا ہو گئے اور دنیا کی عبادتوں کو لے کر چل رہے ہو. خدا کی قسم تمہیں ایسی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا. تمہاری عبادت معرفت آل محمد، ہر شے میں محمد و آل محمد کو پوشیدہ رکھا. نماز پڑھو تو درود پڑھو تو معرفت کے ساتھ، رکوع کرو تو صاحبان رکوع کے ساتھ، اور صاحبان رکوع میں ولایت کو چھپا کے رکھا کہ وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے مگر صاحبان رکوع کے ساتھ قیام نہیں کر سکتا، صاحبان رکوع کے ساتھ رکوع نہیں کر سکتا. آل محمد کا مرتبہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ اور اس فرقان کو بھی تسلیم کرو تو موسیٰ کے منتخب کیے ہوئے بھی وہ 70 افراد دور پر جا کر اڑ گئے. ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خود خدا کو نہ دیکھ لیں. اور پھر کیا ہوا؟ تجلی، نور چمکا، اور نور کے چمکنے کے بعد
نبی بے ہوش ہو گئے، امت ہلاک ہو گئی، نبی کو ہوش آیا، پالنے والے جب نبی کو ہوش میں لایا تھا تو نبی کی امت کو بھی اٹھا لیتا. کہا فرق بتانا چاہتا ہوں، نبی کو اٹھاتا ہوں اپنی مرضی سے، امت کو اٹھاتا ہوں نبی کی مرضی سے. نبی کی مرضی کے بغیر امت کو نہیں اٹھاؤں گا. شفاعت کون کرے گا؟ تو جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی آل کو ذبح کر کر، اس کی آل کا انکار کر کر شفاعت کا بھی انتظار ہے. خدا کی قسم شفاعت مصطفیٰ نہیں ملے گی جب تک در مرتضوی پہ نہیں جھکو. کیونکہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں. مولا اگر مددگار کو کہتے ہیں، ناصر کو کہتے ہیں، ولی کو کہتے ہیں، تو اللہ نے ولی بھی بنایا تو میں ولی ہوں، اس کا رسول ولی ہے، وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب اگر اللہ کو ولی ماننا ہے تو پہلے اسے ولی مانو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، ورنہ نہ یہ مددگار ہے نہ وہ مددگار ہے. احسان ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں در مصطفیٰ اور مرتضیٰ پہ رکھا. موسیٰ دعا کرتے ہیں پالنے والے نے زندہ کر. کہا موسیٰ عیسیٰ کو بھی محتاج رکھا اذن کا. وہ ہستیاں ہی اور ہیں جنہیں اذن دے کر بار بار فیصلہ کرنے کے لیے اپنی بارگاہ میں نہیں بلایا، بلکہ ٹھوکر مارے زبان سے کچھ نہ ہو، جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ پڑھ لو، وارث کو تلاش کرنا ہے، قاتل کو پہچاننا ہے. ساری امت جمع ہو کر بھی قاتل کا پتہ نہیں کر سکی. موسیٰ بتا دیتے. کہا موسیٰ تم بھی خاموش رہو، انہیں بتانا چاہتا ہوں. جب میں بتانے پر آؤں تو ایک جانور کے مردہ گوشت سے بھی کہلوا دیتا ہوں. اور امت کتنی بدقسمت ہے کہ ایک سورہ بقرہ پڑھتی بھی ہے اور پڑھنے کے بعد جانتی بھی ہے کہ قاتل کا پتہ نبی نے نہیں، خدا نے نہیں، اس کی مشیت نے ایسے راستے سے بتایا جسے میں اور آپ نہیں پہچان سکے. مگر اتنا تو سمجھ لو اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت تھی وہ گائے. آیت کہتے ہی اسے جو اس کو پہچانوا دے. اور میرے مولا فرماتے ہیں انا آیت الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. جب تمہیں صالح کی اونٹنی سمجھ نہیں آئی، موسیٰ کا عصا سمجھ نہیں آیا، بقرہ کی آیت میں چھپی ہوئی گائے کا گوشت سمجھ نہیں آیا، اب بھی قربانی کا مہینہ ہے، قربانی پیش کی جا رہی ہے، مگر قربانی پیش کرنے کا مقصد نہیں سمجھ سکے کہ باقی رکھنے کی وجہ کیا تھی. اسماعیل کے گلے پر چھری چلی کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں چلی. میں اکثر اس کو بیان کرتا ہوں اور ایک چھوٹی سی مثال بھی دیا کرتا ہوں. آپ اپنے بچوں کو مشاہدے میں لاتے، تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے، اور بچوں کو ٹرافی لا کے دی اور بچے سے پھر کہتے ہیں بیٹا مجھے بھی دو. اب بیٹا ٹرافی کھول کر آپ کے منہ میں لاتا ہے، آپ اپنے ذہن کو آگے بڑھاتے ہیں، بچہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. لیکن جب تک بچہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا رہتا ہے باپ اپنے ذہن کو کھولے ہوئے آگے چلتا ہے. مگر جہاں بچہ آخری لمحوں میں پہنچتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. وہ سوچتا ہے کہ میری ٹرافی گئی، بس اب بابا نے کھا لی. جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے وہ آنکھیں بند کرتا ہے، باپ کا ہاتھ بیٹے کے سر پر شفقت کے ساتھ جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا جیتے رہو، شاباش، کھا لو، جیتے رہو. یہی کام ہوا تھا ابراہیم سے جب اولاد مانگی تھی نا، تو ابراہیم نے اولاد دیتے ہوئے آخری لمحات میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی. خالق نے بھی کہا ابراہیم محبت اپنے محل پر، مگر چاہتی ہوئی اولاد کو دیکھ نہیں سکے. اور ہماری بارگاہ میں حسین کو آ کر دیکھنا، ایک کے بعد دوسرا بیٹا لا کے رکھتا رہے گا، نہ آنکھوں میں پٹی بنے گی نہ کسی مقام پر قدم ڈگمگائیں. یہ آل محمد، یہ آل محمد کا مرتبہ ہے. جہاں موت سے ڈر جائیں، جہاں موت سے فرار ہو، وہاں نبی ہیں، دنیا میں آ کر جانا نہیں چاہتے. مگر آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ظاہر میں دنیا کے سامنے نہیں،
باطن میں میرا مولا جانتا ہے قاتل بھی مسجد میں چھپا ہوا ہے، مولا جانتے ہیں اس زہر میں، اس شربت میں زہر بھی ملا ہوا ہے، مگر مشیت خداوندی میں اس طرح راضی ہے کہ قاتل کو بھی اٹھاتے ہیں، جس طرح تو ظلم پہ آمادہ ہے ایسے ہم اس کی رضا میں راضی ہیں۔ اس ہستی کے سوا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہم کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر ہمارے قدم ڈگمگاتے ہیں، ہم حق کی طرف اس طرح نہیں چل سکتے جس طرح آل محمد چلتے ہیں۔ مگر بس میرا یہی میسج ہے اس آج کے مجلس کا کہ مولا نے فرمایا کہ جب اللہ نے کہا کہ ان سے کہو ان کتاب پر ایمان لائے فرقان کو تسلیم کریں، لوگوں نے کتاب پر ایمان لائے فرقان کو تسلیم نہیں کیا۔ مولا فرقان کیا ہے؟ کہا فرقان سے مراد ہے محمد و آل محمد کا دین، یعنی اللہ کا حکم تھا کہ کتاب موسیٰ کو بھی تھامو اور ہمارے نور کو بھی تسلیم کرو، مگر موسیٰ کی قوم نے کہا اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو خود نہ دیکھ لیں، اور پھر بے ہوش ہو گئے، امت مر گئی۔ نبی کی دعا سے زندہ کرنے کی منزل آئی، خدا نے کہا موسیٰ تم وہ نہیں کہ تمہارے کہنے سے زندہ کروں، چاہتے ہو زندہ کروں تو اسی وسیلے سے دعا کرو جس وسیلے سے ابراہیم کی امامت تسلیم ہوئی ہے، آزمائش ہوئی ہے، جس وسیلے سے آدم کو توبہ نصیب ہوئی ہے۔ اب آل محمد کا واسطہ دے کر موسیٰ نے دعا کی پروردگار بحق کے محمد و آل محمد انہیں زندہ کر، اور جب انہیں زندہ کیا گیا تو وہی جو یہ کہہ کر اٹکے ہوئے تھے کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، علی و رسول کا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تم تو انکار کرتے تھے۔ کہا نہیں، موسیٰ ہم ایمان لائے ان پر جنہیں خدا نے فرقان کہہ کر ہمارے سپرد کیا۔ پتا چلا کتاب کافی نہیں ہوتی، فرقان اسے کہتے ہیں جو حق و باطل میں تمیز کراتا۔ اب علی کون ہے؟ علی مال حق والحق مع علی مال قرآن والقرآن مع علی۔ پتا چلا اب اگر حق پہچاننا ہے تو علی کے ذریعے، قرآن پہچاننا ہے تو علی کے ذریعے، تو میرے بھائی فرقان حقیقی کون ہوا؟ علی ہی تو وہ فرقان ہے جس کی وجہ سے فیصلہ ہوگا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، یہی تو وہ میزان ہے جس پر عمل تو لے جائیں گے۔ بس مولا سے جب یہ 70 افراد 40 افراد جو موسیٰ کے ساتھ طور پر گئے تھے ایمان لائے، تو موسیٰ انہیں قوم میں لے کر آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ قوم میں آئے انہوں نے کتاب کے ساتھ ساتھ فرقان کی تعلیم کی۔ کہا تم تو کہتے تھے ہم فرقان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کہا خدا کی قسم جب ہم مر گئے ہماری ارواح کو لے جایا جا رہا تھا اور ہمیں جہنم کے دہانے پہ بھیجا گیا تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ نے محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا کی اور ہمیں اللہ نے ان کے وسیلے سے ان کے صدقے میں زندہ کیا۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ آل محمد وہ ہستیاں نہیں کہ جو صرف دنیا کے لیے ہو، جو زمین کے لیے نائب بنا اسے آدم کہتے ہیں، جو رحمت للعالمین کا وارث ہے نا اسے علی کہتے ہیں۔ یہی نہیں، علی حوض کوثر پہ بھی ہے، علی پروانہ نجات دینے والا بھی ہے، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا بھی ہے۔ تمہیں تو ابھی خلیفۃ الارض نہیں سمجھ آیا، میں تو تمہیں خلیفۃ العالمین بتا رہا ہوں، جو عالمین کا خلیفہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اور محمد و آل محمد کے اس منصب کو دیکھ کر موسیٰ کی قوم نے ایمان قبول کیا، اور یہی میرا سرنامہ کلام ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ آخرت بخیر ہو تو قرآن کی آیت فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ عمل کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں خوب جانتا ہوں جو تم کرتے ہو، میں خبر رکھتا ہوں جو تم کرتے ہو، مگر عمل بعد میں دیکھوں گا، پہلے ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان ہے تو عمل قبول ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو میں نے تو خسارے کی پہلی منزل سے نکالا ہی تب تھا جب ایمان ہوگا، اور جہاں ایمان ہو وہاں کل ایمان ناگزیر ہے۔ بدقسمتی ہے اس امت کی، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، مگر اس کی کبریائی کا اعلان کرنے کے بعد بھی اپنے نفس سے چاہتے ہیں ہم اسے ہادی بنا لیں، اسے رہبر بنا لیں، اسے اپنا قائد بنا لیں۔ اللہ کہتا ہے ہدایت کا کام میرا ہے، اور ہدایت کے لیے اس نے کتاب کا نہیں، حرف کا نہیں،
اس نور کا محتاج کیا جو اس وقت بھی تسبیح کر رہا تھا جب کچھ بھی نہ تھا. اور ایک جملہ کہہ کر اجازت مانگ رہا ہوں. میرے مولا نے فرمایا اسماء خداوندی کا سرتاج ہے، تاج ہے اسم اللہ. اللہ تمام اسماء خداوندی کا تاج ہے اور اللہ مشتق ہے الہ سے، اور الہ اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. پتہ چلا اللہ اسے کہا جائے گا جہاں عابد بھی ہو معبود بھی ہو. کوئی ہو جس کی عبادت کی جائے اور کوئی ہو جو اس کی عبادت کرے. تو جب مجھے اسم اللہ بھی نہیں ملتا آل محمد کے بغیر، اور مولا فرماتے ہیں نحن اسم اللہ، ہم ہیں اللہ کا اسم، ہمارے ذریعے سے اس کی پہچان ہوئی، ہمارے ذریعے سے تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، ہماری وجہ سے تمہاری شفاعت ہوگی. تو عزیزان محترم، اسی لیے آج توصیف کی مغفرت کا سامان ہو یا رباط فاطمہ کے لیے اصحال ثواب کی منزل ہو، ہم فقط قرآن نہیں اٹھاتے، قرآن کے ساتھ وارث قرآن کو بھی رکھتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث قرار دیا اسے جسے بندوں میں سے اصطفیٰ کیا تھا. اصطفیٰ جسے کیا جائے وہ آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں، سب فنا ہوں گے، مگر اللہ نے جس چہرے کو باقی رکھنا ہے اسی کے وجہ اللہ کہتے ہیں، اسی کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں. ہماری دعا ہے ہماری نسلیں ذکر آل محمد کے ساتھ چلتی رہے، ہم زندہ رہے نہ رہے ذکر آل محمد ہوتا رہے. آج مرنے والا جائے تب بھی ہمارا پیغام وہی امامت کا پیغام ہے کہ ہمارے جانے والے کے صدقے میں سنو تب بھی علی کا پیغام ہے، ہمارے آنے والے کے صدقے میں سنو تب بھی میلاد ہو تب بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور مجلس ہو تب بھی مرضی مصطفیٰ کا ذکر ہے. حسین منی وانا من الحسین. بس میں نے کچھ نہیں کہنا، اتنا کہوں گا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تقویٰ بھی پہچانا جائے گا اور عبادت بھی پہچانی جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر تقویٰ پہچاننا ہے تو صادقین کا دامن ہونا ناگزیر ہے. دعا کرو زندہ رہے تو صادق کے ساتھ، موت آئے تو صادق کے ساتھ، اور سلام ہو اس امامت کے منصب پہ جہاں ایسا کمال ہے امامت کا کہ امام جسے امام بنا دے اس کے بعد میں گواہ نہیں مانگتا. گواہی نہیں ہوتی کہ امام نے اس کو میرا امام بنا دیا، نہیں، جو دے دیا نبی نے اس کے بعد پھر سوال نہیں ہے، جو دے دیا وہی حق ہے. یہاں کسی کی بھی پھر وہ گواہی نہیں ہے. مالک نے ایسا ولی بنایا ہے مصطفیٰ کو کہ خود راز رہا، مصطفیٰ جو دیتا جائے لیتے چلے جاؤ، اور جو مصطفیٰ کے بعد دے رہا ہے اسے امام کہتے ہیں. جو دے گا امام کو لینا پڑے گا، کیونکہ جیسا رسول مولا تھا ویسا علی مولا ہے، ویسا ہی علی کا وارث مولا ہے. آج دنیا میں اتنی آزانیں ہیں مگر اس کے بعد بھی سیدہ کی بیٹی کس منصب سے گزر گئی؟ در سیدہ جلایا گیا کہ نہیں جلایا گیا؟ کیا امت مسلمہ دنیا کہتی ہے کہ کوفہ والوں نے وفا نہیں کی. میرے مولا کہتے ہیں کبھی نگاہ کی کہ جب مکے سے نکلا تھا تو کتنے مسلمان تھے، جب مدینہ چھوڑا تھا تو نانا کے روزے سے نکلتے ہوئے کتنے میرے ساتھ چلے. ارے نبی کا وارث اتنا تنہا ہو گیا کہ شہر میں رہ کر بھی کوئی نبی کے وارث کے ساتھ نہیں چل سکتے. حسین کتنی منزلوں پہ گئے. حکمت الہی ہے. یہی ایام تھے میرے دوستوں جب میرا مولا مکے میں ہے. 8 ذی الحجہ کو میرے مولا نے احرام کھول دیا. کیوں؟ حرمت والے مہینے کا بھی تقدس ختم ہو گیا. محرم محترم مہینہ تھا جس میں خون بہانا روا نہیں تھا، مگر محرم میں بھی، ذی الحجہ میں بھی، رجب میں بھی. رجب بھی محترم مہینہ ہے مگر 28 رجب کو میرے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا. حرمت مہینوں کو پامال کیا امت نے. مسلمانوں نے کلمہ پڑھا مگر نانا کے روزے سے حسین کو نکال دیا. حسین راستے میں رہا، ذی قدر رہی، ذی الحجہ رہی، اب محرم آئے گا. یہ تمام محترم مہینوں میں حسین کو امان نہیں تھی. اہتمام مسلمان یہ تھا کہ حرم میں احرام باندھے ہوئے حسین کو جہاں
پاؤ قتل کر دو۔ میرے مولا نے احرام کھول دیا۔ دنیا کہتی ہے حرمت کعبہ کے لیے، نہیں میرے دوستوں، حرمت کعبہ کے لیے نہیں، معرفت محمد و آل محمد کے لیے، معرفت توحید کے لیے۔ میرا حسین 8 ذی الحجہ کو احرام کھول کے چلا اور یہ دکھاتا ہوا چلا، دیکھو کتنے صدائیں دینے والے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ساری دنیا یہ کہتی ہوئی آ رہی ہے اور قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر کوئی سچوں کے ساتھ نہیں ہے۔ صادقین کی وہ جماعت جس نے فتح پائی تھی، سیدہ کے دم سے مباہلے میں جیتے تھے، مگر جو مباہلوں میں جیتے وہ کربلا میں ہار گئے، اس لیے نہیں ہارے کہ وہ صادق نہیں پہچانوا سکے، نہیں، وہ مباہلے کی فاتح جسے سیدہ کہتے ہیں، اس کی بیٹی ہے جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں، جس نے کربلا فتح کر کے بتایا تھا۔ امامت کے گلے پر خنجر چل رہا تھا مگر ثانیہ زہرا نے چادر دے کے بتایا تھا، اے مسلمانوں، تمہارے پرچم کو جو رضا دے رہی ہے وہ ثانیہ زہرا ہے، تم نے جس امامت کے پیغام کو مٹا دیا ہے اسے زندہ کر کے جا رہی ہے۔ یہی شہزادی ہے جس نے اپنے بیٹوں کا غم نہیں منایا، اپنے مرنے والوں کو نہیں روئی، شام کے زندان سے آزاد ہوئی، رہا کی گئی، بی بی کیا کہتی ہے، سجاد یزید سے کہو میں شام اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک مجلس حسین نہ کرے۔ عزاداروں گھر ملا، میری شہزادی نے گھر میں اہتمام مجلس کیا، عزاداروں گھر کے چھت پر غازی کا علم لہرایا گیا، پتا چلا بیت الحزن کبھی بابا نے بنایا تھا، آج بابا کی بیٹی نے بیت الحزن بنایا ہے۔ کل مصطفیٰ کو سیدہ روتی تھی، آج مصطفیٰ کی بیٹی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے منیت مصطفیٰ کو زینب رو رہی ہے، مگر رونے کا انداز کیا ہے؟ مجلس حسین کا اہتمام کیا گیا، بیویاں بیٹھی، میری شہزادی نے چادر ملتے ہی چادر کو بچھایا، کہا سجاد میرے سامنے بیٹھ جا، بیٹے میں جب سے کربلا سے چلی ہوں بڑا مان تھا کہ تجھے تیرے بابا کا پرسہ دے سکوں، مگر کیا کروں، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چادر چھن گئی تھی، بیٹا ابھی ہاتھ کھلے ہیں، ابھی چادر ملی ہے، ابھی یہ چادر اوڑوں گی نہیں، پہلے سجاد تو بیٹھ جا، تجھے تیرے بابا کا پرسہ دے دوں۔ میں کہوں گا مولا سجاد نے بھی کہا ہوگا پھوپھی اماں میں بھی آپ کے بیٹوں کا پرسہ دینا چاہتا ہوں، میں بھی اون محمد کا پرسہ دینا چاہتا ہوں، مگر ثانیہ زہرا نے ایک سنت تعمیر کی ہے، ایک سنت ادا کی ہے، جب حسین کا ذکر کرو تو اپنے مرنے والوں کو یاد نہیں کرتے، حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عزاداروں کیسے ہوا تذکرہ؟ ایک ایک شہید کا سر آتا گیا، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کا سر لے کر روتی رہی، مگر عزاداروں ثانیہ زہرا نے جب اپنے بھائی حسین کا سر لیا، سر پر گریا گناہ تھی، ایسے میں اون محمد کے سر آئے، جب بیوی کے من دونوں نونہالوں کے سر آئے تو عورتوں نے، شام کی عورتوں نے دیکھا ہر بیوی اپنے اپنے مرنے والے کے سر پر رو رہی ہے، مگر ان دونوں بچوں پہ کوئی رونے والی نہیں ہے۔ شام کی بیویوں نے جناب فضہ کے سامنے سوال کیا، فضہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ بس اتنا سننا تھا۔ فضہ تڑپ کر کہتی ہے بیویوں اس طرح نہ کہو، ارے اس بیوی ان بچوں کی ماں ان بچوں کو نہیں روئی، جب سے حسین دنیا سے گئے ہیں ہمیشہ ذکر حسین نے گریا کرتی رہی۔ عزاداروں کتنا گریا کیا ہے، میں مختصر کر کے کہہ رہا ہوں، آؤ ثانیہ زہرا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امام کا پرسہ پیش کریں۔ عزاداروں بیوی کربلا سے شام تک آئی، شام سے پھر مدینہ آئی، اور مدینے آ کر بھی اپنے گھر میں کہاں ہے؟ حسین کے گھر میں قیام ہے، سید سجاد کے گھر میں قیام ہے، صبح و شام حسین کا پرسہ لے رہی ہے، حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آتے ہیں اور صبح سے شام تک سید سجاد کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس خاموشی سے امام کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں، مگر امام اسے کہتے ہیں جو دلوں کا حال جانتا ہو۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ایک وقت آیا صبر سید سجاد کا دامن ختم ہوا، ایک دفعہ پھوپھی اماں کے پاس آئے، پھوپھی اماں
آپ کے شوہر نامدار صبح سے آ کر شام تک بیٹھتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں، مگر مجھے اندازہ ہو رہا ہے جیسے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار اپنے گھر چلی جائیں۔ پھوپھی اماں، میں امام ہونے کے ناطے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار اپنے گھر چلی جائیں۔ عزاداروں، ثانیہ زہرا وقت کے امام کے حکم پر اٹھی، عزاداروں کس شان سے گھر گئی میں سارا حال نہیں پڑھ رہا، بس اپنے گھر پہنچی، دہلیز پہ قدم رکھا، جیسے ہی حجروں میں نگاہ گئی، اون و محمد کے مصلوں پہ نگاہ گئی، ننھے ننھے بچے یاد آ گئے، کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتی رہی زینب کی نگاہیں، بیوی نگاہوں کو چرا کر حجروں سے نکلتی ہوئی صحن خانہ میں آئی، صحن خانہ میں آ کر بیٹھ گئی، بیوی کچھ دیر رو رہی ہے، کریا کنا ہے، اون و محمد کی یاد آ رہی ہے۔ ایسے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آئے، گھر میں آ کر کیا دیکھا، صحن خانہ میں ایک معظمہ ہے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، گردن کمر نیلا ہے اور گریا کنا بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ اپنے گھر سے الٹے پیر واپس گئے اور باہر جا کر دہلیز پر نگاہ ڈالی کہ میں کسی غلط گھر میں تو نہیں آ گیا، مگر دیکھا گھر بھی میرا ہے، معظمہ کوئی باہر کی بیٹھی رو رہی ہے۔ ایک دفعہ کہا، معظمہ اگر تو مالکن سے اہل خانہ سے پرسہ دینے آئی ہے، حسین کا پرسہ دینے آئی ہے، تو سن، اس گھر کی مالکن کربلا کے بعد اب تک گھر میں نہیں آئی، اگر تجھے پرسہ دینا ہے تو حسین کے گھر چلی جا، زینب سید سجاد کے گھر چلی جا، بس اتنا سننا تھا۔ ثانیہ زہرا نے چہرہ اٹھایا، کہا، جعفر، عبداللہ ابن جعفر طیار، تم نے پہچانا نہیں، میں تمہاری زوجہ ثانیہ زہرا ہوں۔ عزاداروں، بس اتنا سننا تھا۔ جناب عبداللہ خاک پر بیٹھ گئے، کہا، اے علی کی بیٹی، تیری یہ کیفیت کیسے ہوئی، یہ تیرے بال سفید کیسے ہو گئے، یہ تیری کمر کیسے جھک گئی؟ بس عزاداروں، بیوی کہتی ہے، عبداللہ نہ پوچھو، میرا بھائی کربلا کے بن میں مارا گیا، اس کے بعد ہم اسیر جفا ہوئے، بس اتنا سنتے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں، ثانیہ زہرا علی کی بیٹی، کچھ نہ سنا، بس اتنا بتا، حسین کربلا میں لڑا کیسے؟ کہا، کیوں پوچھتے ہو کہ حسین لڑا کیسے؟ کہا، میں نے جنگ صفین میں دیکھا، محمد حنفیہ نے جنگ کی، حسن نے جنگ کی، عباس نے جنگ کی، ہر بیٹا باپ کی بارگاہ میں جنگ کر کے آتا تھا اور کہتا تھا، بابا میری جنگ دیکھی، اور ہر جنگ کی ہر سپاہی کو علی داد دیتے تھے، کہتے تھے بیٹا بہترین داد شجاعت تھی، مگر میرا حسین اس سے بھی زیادہ شجاع ہے، میرا حسین اس سے بھی زیادہ شجاع ہے۔ میں نے زینب اپنے آقا حسین کی جنگ نہیں دیکھی، ذرا کربلا کی جنگ بتا کہ میرا آقا حسین کیسے لڑا تھا۔ بس ثانیہ زہرا نے ایک بار کہنا شروع کیا، کیا پوچھتے ہو میرے بھائی کی جنگ کو؟ ارے جب عباس کے بازو کٹ گئے، جب علی اکبر برچھی کھا کے مر گیا، جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، جب اون و محمد کے لاشیں اٹھا چکا، جب علی اصغر کا گلا چھپ گیا، میرا بھائی زخموں سے چور رکاب پہ سوار ہوا اور جنگ کرتا جاتا تھا، اور جنگ کر کے کہتا تھا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس مارا گیا۔ اور جتنے آدھا تھے حسین کے سامنے نہیں رکتے تھے، بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑ رہے تھے۔ ایسے کہتے کہتے ارے جلال کے حالت میں بھائی کی شجاعت کا حال بیان کرتے، زینب کے ہاتھ بلند ہوئے، ارے چادر کھسکی، بی بی کے چادر کے کھسکتے ہی ثانیہ زہرا کے ہاتھوں کے نشان دکھائی دیے۔ عبداللہ خاک پہ بیٹھ گئے، کہا، علی کی بیٹی، بہت ہو گیا جنگ کا حال، یہ بتا تیرے ہاتھوں پہ یہ نشان کیسے ہے، یہ نیل کیسے ہے؟ زینب بیٹھ کر کہتی ہے، عبداللہ نہ پوچھو، میرے بھائی کا سر کٹتا رہا، میں دیکھتی رہی، ارے میرے بھائی کے سر کو نوکے نیزہ پہ رکھا گیا، مجھے اسیر جفا کیا گیا، تازیانے مارتے چلے، امت اجر رسالت دیتی
اس قلیل ذکر اپنی بارگاہ اور عبادت قبول فرما۔ میرے مالک زیدی بھائی نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ اس فرش ادا کو بچھایا، اس وسیلے کو مضبوطی سے تھاما جس وسیلے کو مالک تو نے وسیلہ قرار دیا۔ پروردگار بحق کے محمد و آل محمد مرحوم توصیف حیدر، توصیف حسین، رباب حسن، رباب فاطمہ، اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرما۔ میرے مالک کو ان کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے کو نور فرما۔ میرے مالک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، انہیں کرمٹ کرمٹ زیارت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دولت سے برحمت فرما۔ میرے مالک ہم تمام حاضرین اس فرش ادائے حسینی پر ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں دعا کرتے ہیں۔ میرے مالک ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں معصیت سے محفوظ رکھ کر اس عمل کی توفیق دے جس سے امام وقت راضی و خوشنود ہو جائے۔ میرے مولا شفاعت سیدہ کو ہمارے لیے ہماری دولت قرار دے۔ میرے مولا جب تک زندہ ہے پرچم عباس کے سائے میں جئیں، محشر میں اٹھیں تو لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ میرے مولا جہاں جس محل پر مومنین کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے، میرے مولا آج ہم جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کل ہمارے لیے بھی مغفرت کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کو وسیلہ آل محمد سے ہماری بارگاہ میں کر۔ میرے مولا بحق کے محمد و آل محمد ہماری تمام حاجات شریعہ کے ساتھ سب سے بڑی خواہش ہے کہ امام زمانہ کی زیارت کر سکیں۔ میرے مولا ہمارے امام وقت کو جلد اذن ظہور عنایت فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ یہ ماتمی عزادار اپنے مولا کی بارگاہ میں جس محبت کے سفر پہ نکلیں، میرے مولا ان کی اس محبت میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما۔ میرے مولا ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، مگر ہم اپنے امام وقت سے اپنے دلوں کا حال نہیں چھپا سکتے۔ میرے مولا ہماری نیتوں کو اتنا اخلاص عنایت فرما کہ ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں مخلص ہو کر حاضری دے سکیں۔ میرے مولا بحق کے سکینہ بنت حسین جو بچے یتیم ہیں ان کے سروں پہ دست شفقت عنایت فرما، خصوصاً مرحومین کے وارثین کو، ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے مالک بحق کے محمد و آل محمد ہمیں جلد اپنے وقت کے امام کے ساتھ مربوط اور سفر کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی اور موت عنایت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو اس انتقال امانت کے صدقے میں جو ذکر محمد و آل محمد کی صورت میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے، میرے مالک ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر جناب توصیف حسین کو اور رباب فاطمہ کی گروپ